19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج یہ آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام اذان کے بعد جیسے ہی نماز کے لیے گئے، قیام کیا، رکوع کیا، جیسے ہی سجدے میں گئے، عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ان کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنے میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے۔ کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے شہد کا شربت لے آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے تو جو چاہنے والا آپ کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اسے کہا کہ اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی اسے زیادہ ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب سے شہید ہو گیا تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصوں کی توہین کرتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو واپس بھیج دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آ گئے۔ طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کی جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلایا جائے۔ جب یہ خبر کوفہ کی گلیوں میں پھیلی تو کوفہ کے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کرنے کو آنے ہیں۔ 20 رمضان کا دن طلوع ہوا۔ آپ نے فرمایا، حسن، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں آج بھی تمہارے سامنے ہوں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ پھر یہ نہ کہنا کہ امام ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیے، کچھ نے جواب لیے اور کچھ آپ علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے۔ جب یہ سب چلے گئے تو آپ نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد
जमा हो गए। आप फरमाने लगे, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है। जो हसन कहेगा तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना के सुलह हदीबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरी कब्र की खबर किसी को ना देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पर रख देना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना और आगे से जिब्रील और मिकाईल उठाएंगे। मेरी कब्र पहले ही बनी होगी। जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तनफीन कर देना और ये बात किसी को ना बताना जब तक अल्लाह खुद जाहिर ना करे। फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तो हुसैन का मुहाफिज है। जो हुसैन कहेगा वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों, भाइयों को, तुम्हारे साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बीबियों के खैमों में आओ तो अपनी बहनों के बाजू चूम कर कहना कि बाबा ने कहा था इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को बुलंद रखना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। सब कहने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कहकर आपने अपनी मुबारक आंखें बंद कर ली और यूं हुसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पर अमल करते हुए आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से जिब्राईल और मिकाईल उठाने लगे और नूरानी ऊँटनी पर सवार कर दिया और खामोशी से इस ऊँटनी के पीछे ही चलते रहे कि वो ऊँटनी एक चमकीले पत्थर पर रुक गई। जब इस पत्थर को हिलाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले ही मौजूद थी और इस पर लिखा हुआ था कि ये कब्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है, जिनकी कश्ती को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिंदगी बख्शी। सलाम हो अल्लाह के घर में पैदा होने वाले और अल्लाह ही के घर में शहीद होने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम पर।